رسول خدا نے جتنے معجزات سارے انبیاء کو دیے ہیں اس سے زیادہ معجزات رسول خدا کو دیے ہیں، لیکن ایک شے رسول خدا کو اللہ نے عطا نہیں کی، وہ ہے شہادت. اور پھر کہنے لگے کہ نہیں، لیکن شہادت کی دو قسمیں ہیں، سری اور علنی. سری شہادت چھپی ہوئی شہادت، علنی آشکار شہادت، کھلی ہوئی شہادت. چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے. تو کہا لیکن اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے عطا کر دیے، ایک کو سری شہادت دی، دوسرے کو علنی شہادت دی. حسن مجتبیٰ کی شہادت زہر سے ہوئی اور حسین ابن علی علیہ السلام دونوں کی ان کی شہادت ہوئی تلوار سے. تو اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دے دیے، تو ان کو شہادت نہیں دی تھی، ان دونوں کو شہادت دے دی. تو ان دونوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے. البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خود رسول خدا کی بھی شہادت ان کو زہر دیا گیا ہے، میں اس میں نہیں جا رہا. لیکن ایک جملہ یہاں پہ ضرور کہوں گا، بغیر مولانا کا نام یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کیے. وہ کہتے ہیں کہ ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے، کیونکہ یہ دونوں رسول خدا کے نمائندے تھے. تو چھپی ہوئی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت. حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت ہے اور حسین ابن علی کی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت ہے. میں نے مان لیا مولانا صاحب، لیکن ایک جملہ میں بھی کہنا چاہوں گا، اگر ان دونوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی مانیے ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل. اور رسول خدا کا قاتل ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل ہے. تو رسول خدا کا قاتل کبھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. ان دونوں کا قاتل کبھی بھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں کی شہادت رسول اسلام کی شہادت ہے. تو ان دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے. قاتل رسول کو کبھی کوئی جرت نہ کرے رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق بالاتفاق یہ چیز تسلیم کی کہ کسی بھی چرواہا کے لیے، چاہے وہ اونٹوں کا ہو چاہے بھیڑوں کا ہو، یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ جنگل میں ان کو کسی کی نگرانی کے بغیر چھوڑے، وہ تباہ برباد ہو جائیں گے. تو یہ کیوں کر ممکن ہے عقلاً بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ جائیں؟ ایک یہ اعتراض کرتے ہیں، ایک اعتراض یہ کرتے ہیں جی کہ اسی سے ضمناً یہ سوال ہے، آپ دونوں کا اکٹھا ہی جواب دے دیں کہ قرآن سے ثابت کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو کہ تم اپنے حکمران خود چنو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا قرآن میں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نبی ایسا گزرا ہو، ایک نبی 1.25 لاکھ نبیوں میں، کہ جس نے امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہو بغیر وصیت کیے ہوئے؟ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں رسول اللہ کی مثال اس اسپیسیفک کیس میں اس لیے پیش نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز جڑی ہوئی ہے جو آپ کو اگلے انبیاء سے ممتاز کر دیتی ہے، لہذا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ وہ ہے ختم نبوت. پہلے کوئی خاتم النبیین 1.25 لاکھ میں لے کے آئے اور اس سے ثابت کرے کہ وہ خاتم النبیین تھا اور اس نے اپنا وصی چھوڑا پیچھے، پھر بات ہوگی. یہ تاریخ میں وہی پہلی دفعہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ ختم. ہم آپ کو کہاں سے مثال لا کے دیں؟ کیونکہ ختم نبوت ہو گئی نا. رسول اللہ کی مثال ہے ہی نہیں نا قرآن میں، آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے امت کو ٹرانسفر کر دیا. جی ٹرانسفر کیا، مجھے کیا، آپ کو کیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پوری امت کو ٹرانسفر کر دیا نبیوں والا کام. ٹھیک ہے، وسیع ایک اسپیسیفک بندے کو نہیں بنایا. چونکہ ختم نبوت ہو چکی، اب نبی علیہ السلام نے امت کو اس اعتبار سے کوئی سکسیسر کے ساتھ نہیں چھوڑا سوائے اس کتاب کے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا بندہ چھوڑتا تو اب آپ نے قائم رہنا ہے. اگر اگلے انبیاء تھے تو وہ اپنی جگہ نبی یا وصی چھوڑتے تھے اور وصی وہ نبی ہوتا تھا تو وہ اگلا چھوڑتا تھا. یہ چین ٹوٹتی نہیں تھی نا، تو آپ کی چین تو ٹوٹ گئی ہے، 1200 سال سے ٹوٹی پڑی ہوئی ہے. ہم نے آپ سے واٹس ایپ نمبر مانگا امام مہدی کا، آپ نے کہا گستاخی کر دی. ہم نے کہا میرے بھائی اگر آپ بتائیں گے کہ فلاں عالم دین فلاں جگہ پہ، ہم اس کا ایڈریس نہیں مانگیں گے آپ سے. ٹھیک ہے، 1200 سال سے چین آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اس بندے کے ساتھ. تو اینڈ رزلٹ تو آپ کا بھی یہ نکلا، لیکن ہماری چین نہیں ٹوٹی ہے. حضور کا وصی قرآن ہے. یہ بخاری مسلم سے ہم نے ثابت کیا. ہاں شکر ہے کہ میں 12 اماموں کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا، میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. ایس موقع میں تو فیل کر چھڑیا. میں 14ویں صدی چ آیا ہوں جدو تمہیں 1200 سال تو ڈکا لگیا ہوا ہے کہ بندہ تہاڈا سامنے نہیں ہے، امام غائب ہے نا. ہاں تو تہاڈا تو کم ہو گیا نا. میں نے آپ کا جواب دے دیا. اب آ جائیں وہ والا
وہ حدیث آپ ہمیں بخاری سے پیش کریں، مسلم سے پیش کریں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ہاں کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی ہے، اس میں آگے الفاظ عبداللہ بن عمر کے بھی پڑھ لینا، آدھی حدیث تو نہ پیش کریں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ چرواہے والی جو آپ نے بات کی کہ چرواہا بھی تو بھیڑ بکریاں نہیں چھوڑ کے جاتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ بغیر کسی کو خلیفہ نامزد کیے ہوئے مر جائے؟ اچھا، اور اس سے انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ اگر اتنی عقل حضرت عمر میں تھی تو رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ عقل تھی، انہوں نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو چھوڑا ہوگا۔ یہ انالوجی بنائی ہے نا، تو سرکار اسی حدیث میں آگے جواب ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے یہ گمان کیا، لیکن بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا حضرت عمر کے ریفرنس سے کہ حضرت عمر نے ایک جملہ بولا ہے کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر تھا، ابو بکر، اور اگر نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو اس سے بھی بہتر تھا، رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر میں نے کہا اب میرے ابا جی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، وہ رسول اللہ کے طریقے کو اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ میرے ابا جی جب کمپیریزن کرتے تھے اور حضور کی کوئی بات آ جاتی تھی تو دوسروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کہا اچھا ابا نے یہ بات کی ہے، اون ابا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنانا۔ جب انہوں نے یہ بول دیا نا کہ میں اگر خلیفہ بناتا ہوں تو ابو بکر کے طریقے پہ چلتا ہوں، اور اگر نہیں بناتا تو میں رسول اللہ کے طریقے پہ، تو عبداللہ بن عمر کے الفاظ اسی حدیث میں موجود ہیں کہ میں نے سمجھ لیا اب میرا ابا کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ تو اس میں خود موجود ہے کہ حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ نہ چھوڑنا پولیٹیکل یہ سب سے بہتر طریقہ اور رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ادھی روایتیں پیش کر دینے، دیکھیں ہمارا یہ چیلنج ہے، ہمارے مخالفین جو بھی یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں وہ پوری روایتیں نہیں پیش کر سکتے۔ یہی لوگ ہیں، اور جی مسند احمد میں اما عائشہ نے حضور کے اوپر ماتم کیا تھا، آگے بھی پڑھو نا، انہوں نے کہا یہ میری کم سنی تھی اور بعد میں مجھے اس کے اوپر افسوس ہوا، اے نہیں پڑھ دے نہیں جی کیتا تے ہے نا، وہ اگے دے انہوں نے رجوع ریکارڈ کراتا نا۔ حقیقت بات ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ جی نبی علیہ السلام سے جو صحابہ کی عقیدت تھی اس میں وقتی طور پہ سارے صحابہ بھی کالے کپڑے پہن کے ماتم شروع کر دیتے نا، کوئی بعید بات نہیں تھی۔ اس سے بڑی چیز ہوگی کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی کہ میں قتل کر دوں گا جو کہہ رہے، صحابہ کے ساتھ صحابہ کا عشق حضور کے ساتھ اتنا تھا، اس میں کسی سے بھی مس ہینڈلنگ ہو سکتی تھی، حضرت عمر سے ہو گئی ہے جب حضرت بکر نے ان کو بٹھا دیا اور وہ آیات پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول یا انک میت و انہم میتون، یہ آیات پڑھی۔ تو سرکار یہاں بیٹھ کے اس سینیریو کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اور دیکھیں جی لشکر اسامہ نہیں روانہ ہو رہا تھا، حضور نے کہا تھا روانہ کرو، یار اس لیے روانہ نہیں ہو رہا تھا حضور حالت نزع میں تھے، مجھے بتائیں ان کو تو چھوڑ دیں، آج نبی الاسلام ہم میں موجود ہوں اور حالات و واقعات بتا رہے ہوں کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، اور آپ نے اشارے بھی دے دیے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی نازل ہو چکی ہے، اور عبداللہ بن عباس کا باپ عباس حضور کا چچا یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا چہرہ میں پہچان رہا ہوں، بنو ہاشم جب موت کے قریب ہوتے ہیں نا تو مجھے ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بنو ہاشم کے یہ سارے سینیریو میں حضور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جہاد پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تو صحابہ تو کیا حضور کو اس حالت میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ وہ تھوڑے دور جا کے انہوں نے پڑاؤ کر لیا کہ کہیں ایسا نہ حضور فوت ہو جائیں اور ہم حضور کے جنازے میں بھی شامل ہو سکیں۔ اس سے یہ لوگ پتہ کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، اس پہ بلکہ ویڈیوز بھی بنائی انہوں نے، جو آپ نے اچھا کیا، آپ نے یہ بات کور کر لی میرے ذہن نہیں میں نے یہ کور کی ہے جی۔ میرا ایک لیکچر جسے میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں وہ ہے کہ رسول اللہ کا قاتل کون۔ میں نے ان کے سارے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضور کو زہر دیا انہوں نے حدیث لدود کے ذریعے، وہ حضور کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے، انہوں نے کہا زہر ٹپکا دیا، اس کے آگے اس کا جواب موجود ہے۔ حضور علیہ السلام وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے منہ میں دوائی ڈالی جان بوجھ کے، حضور اعلیٰ کہتے رہے نہ ڈالو، لیکن ہم نے یہ گمان کیا کہ مریض جو ہے نا وہ دوائی کو ناپسند کرتا ہے، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی تکلیف ہے اور وہ تو چاہتے تھے کہ حضور کی تکلیف دور ہو۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو ٹیکا نہیں لگواتے، ٹھیک ہے، وہ لاکھ کہتا رہے لیکن آپ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، تو صحابہ سے حضور کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہ آپ کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں زہر ٹپکا دیا۔ اس کے آگے موجود ہے بخاری میں، پھر حضور کو افاقہ جب ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ دوائی لے کے آؤ، وہ دوائی لائی گئی، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، یعنی حضور کہہ رہے تھے کہ میں اس حالت میں بھی قابل اتباع ہوں۔ انوی تو کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے تو
اتباع کے قابل نہیں رہے کیونکہ جلسہ استراحت کرتے تھے. جلسہ استراحت حضور سکھایا کرتے تھے. حضور کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں رہے کہ آپ قابل اتباع نہیں ہوں. آپ فرما دیتے تھے اگر کوئی کریٹیکل سچویشن آتی تھی تو آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ خاص میرے لیے ہے. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھوں اللہ مجھے پورا ثواب دیتا ہے لیکن تمہیں آدھا ملے گا. وہ آپ کلیئر کر دیتے تھے. اب اس حالت میں نبی اسلام نے کہا وہ دعائی منگوائی گئی. آپ نے سارے صحابہ کے منہ میں ٹپکوائی سوائے حضرت عباس کے کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے. تو سرکار اگر وہ زہر تھا تو سارے مار کیوں نہیں گئے؟ اور دوسرا اس دوائی کے بعد تو حضور صحتیاب ہوئے ہیں. اگر زہر تھا اور حضور اس سے یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں, اسی میں ان چیزوں کے جواب موجود ہوتے ہیں. علی بھائی جو جیش اسامہ والی بات ہے نا اس کو کلیریفائی کر دیں. جی میں نے کلیریفائی کیا ہے. نہیں اس میں پتہ ہے یہ موقف کیا بناتے ہیں ان کا موقف. جی مجھے پتہ ہے ان کا یہ موقف. کہتے ہیں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کو اللہ پاک نے غیبی خبر دی تھی کہ میں دنیا سے وصال فرما رہا ہوں اور ان کو یہ پتہ تھا ان کے بقول کہ جی وہ یہ معاملات اس طرح کریں گے. اسی لیے انہوں نے یہ جو شیخین علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس چھوٹے بچے کے انڈر ہو کے چلے جاؤ تاکہ یہ لوگ دور ہو جاتے. یہ کہتے ہیں یہ پورا اسکیفہ والا معاملہ ہوتا ہی نہ حضرت علی کو ان کے انڈر نہیں کیا. اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ اللہ سے بھی جیت گئے, رسول اللہ سے بھی جیت گئے, اس اللہ سے جس نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا تھا. قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی, اللہ تعالیٰ ناکام ہو گیا نعوذ باللہ. اور یہ دین غالب ہوا ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں. پہلے تو یہ مانے یہ قرآن نے کہا تھا میں غالب کروں گا, کیا ہے نا. ہاں تو غالب رسول اللہ کے دور میں ہوا ہے یا خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے؟ رسول اللہ کے دور میں تو صرف مکے مدینہ اور حجاز کی سرزمین تک تھا. رومن اور پرشین امپائر کو خلفائے راشدین کے دور میں گرایا گیا اور یہ اللہ کی اتنی حکمت ظاہر ہوئی ہے کہ یہ رسول اللہ کا کام آگے لے کے چلے ہیں وہ. اور دوسری بات, بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں. رسول اللہ میں اور باقی لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, آپ کے ہزاروں ساتھی مرتد بھی ہو گئے اور یہ وہ ساتھی تھے جو اینڈ پہ صرف آپ کے دبدبے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. یہ آپ کے صحبت یافتہ نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ان میں سے کسی نے نہیں حضور کو چھوڑا کبھی, وہ حضور کو جینولی پیغمبر مان چکے تھے. باقی لوگوں نے حضور کو قریش کا غلبہ سمجھتے ہوئے ایک بڑے جنگجو کی بیعت کر لی تھی کہ جو سب پہ غالب آ گیا, وہی چھوڑ بھی گئے. اتنے لوگ چھوڑ گئے, چند لوگ باقی رہ گئے, انہوں نے ان کو بھی شکست دی اور رومن اور پرشینز کو بھی شکست دے دی. سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ غیبی مدد ہے اللہ کی, اور وہ وعدہ پورا ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور پھر دوسری میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, آپ کے سوال ختم ہو گئے. مولانا اسحاق کا ایک جملہ سونے کے قلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے یعنی قابل ہے. انہوں نے کہا تھا بتاؤ خلفائے راشدین نے کون سی اپنی جدادیں منائی ہیں, اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کہو کہ انہیں لالچ تھی. پوری زندگی چٹائی پہ حضرت عمر سوتے رہے مسجد کے اندر, اپنے بچے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا, لوگوں نے اعلیٰ کے مشورے دیے ہیں. حضرت ابو بکر نے اپنے بچوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. پوری زندگی کس برسی میں ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفیں لالا سے اٹھائیں. جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے اس وقت بھی جنگوں کی مصیبت کاٹ رہے ہیں. بوڑھے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے. 2.25 سال حضرت ابو بکر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے. کتنے معاذوں میں جنگ کھولی ہے. منکرین زکات, مسیلمہ کذاب, پرشین امپائر, اور ایون رومن امپائر کے لیے بھی آپ نے اپنے, وہ جب حضرت بلال نہیں ان کو روک رہے تھے حضرت بلال کو بھی بھیجنا پڑا. حضرت عمر کی پوری زندگی جنگوں سے عبارت ہے. پھر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے مرے ہیں. زیادہ زیادہ خلیفہ بنا جاتے ہیں نا. جنہوں نے خلیفہ بنایا بنو امیہ نے, وہ نظر آ رہا ہے دنیا کے لیے سب کچھ کیا. جنہوں نے اللہ کے لیے کیا انہوں نے تو اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا. اولاد تو ان کی اسی طرح ہی رہی ہے. محمد بن ابی بکر کو بنو امیہ نے قتل کیا, عبد الرحمن بن ابی بکر کو بنو امیہ نے قتل کیا. ویسے تو کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی جو اولاد سے ہیں امام جعفر, ٹھیک ہے, تو یہ بتاؤ نا امام جعفر حضرت ابو بکر کی اس اولاد سے ہیں کہ جس اولاد کو بنو امیہ نے قتل کروایا ہے. محمد بن ابی بکر اگلی گل نہیں دستے, ادھی گل دس دینے. اس کو تو آپ درست ہی نہیں سمجھتے. یعنی اس سے مراد میں ناسبیوں کو کہہ رہا ہوں. اور ہمیں دوز لگاتے ہیں جی
جو ائمہ تھے اہل بیت کے وہ تو حضرت بکر کی اولاد میں، کیڑی اولاد؟ وہ اولاد جی پرورش مولا علی نے کی تھی، محمد بن بکر کی، جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے، اور جب حضرت عائشہ کا اونٹ گرا اس محمد بن ابی بکر کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو احترام کے ساتھ گھر روانہ کیا، جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا، حضرت علی نے کہا میں بڑا بدبخت ہوں گا، تو فرمایا تم نے ایسا کرنا ہے عائشہ کو اس کے گھر تک پہنچا دینا ہے، اور پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوڑ دیں، مقدمے میں کبھی بھی کوئی جیت نہیں سکتا، پک اینڈ چوز آپ کریں گے تو وہ فٹ ہی نہیں بیٹھے گا۔ یہ اسی طرح ان کو تو چھوڑ دیں، تو بڑی ہستیاں تھیں۔ میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بارے میں بلیم لگا رہے ہیں کہ جناب یہود و نصارہ سے فنڈنگ آ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب بکواس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے میرے کوئی ارادہ متزلزل ہوتا ہے؟ میرے تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں واقعی ٹھیک ہوں، مجھے تو پتا ہے مجھے فنڈنگ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو میں تو اور پکا ہو جاتا ہوں نا۔ اس کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مجھے پیچھے کر لیں گے؟ میں تو اور چڑھ کے آؤں گا۔ انہوں نے ٹرینڈ چلایا، میں لا کے ہاتھ چپڑا چڑی، انہیں اس وقت انہوں روندے ہون گے کہ ایسی ٹرینڈ کیوں چلایا، اور ٹرینڈ بھی خیر ان کے اوپر الٹ گیا۔ اس ٹرینڈ میں تو سارے میکسیمم کمنٹس ہمارے حق میں تھے، ان کے حق میں تو بہت تھوڑے کمنٹس تھے۔ تو یہ چیز دیکھیں، پک اینڈ چوز نہ کریں، مقدمے کو دیکھیں۔ مجلس نمبر 111 میں آپ نے صحیح مسلم شریف کے مقدمے کو بیان کر کے اور اس کی بڑی ہی جاندار ایکسپلینیشن کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے، جس کی جزا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے اسی ویڈیو میں فرمایا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ خود بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسٹوڈنٹ تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پوری صحیح مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہو؟ اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام بخاری کے سب سے لاڈلے ترین اسٹوڈنٹ امام مسلم تھے، اور بلکہ محدثین تو کہتے ہیں یہ صحیح مسلم جو ہے یہ بھی امام بخاری کی کرامت ہے، کیونکہ انہی سے امپریس ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایران ہی شفٹ ہو گئے تھے، نیشا پور میں۔ نیشا پور ہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ امام مسلم رہتے تھے۔ 250 ہجری 250 ہجری میں امام بخاری وہاں پہ چلے گئے تھے، وہیں پہ امام مسلم ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اسٹوڈنٹ کے طور پہ۔ اس وقت تک ظاہر امام بخاری لکھ چکے تھے، تو یہ بخاری لکھوایا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ اب اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آئی کہ وہاں پہ ایک اور بڑے محدث تھے، امام محمد بن یحییٰ الذہلی، المتوفی 253 ہجری 253 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ امام بخاری المتوفی 256 ہجری اور امام مسلم المتوفی 261 ہجری کے مشترکہ استاد تھے۔ انہوں نے ہی سرمنی ارینج کی جب امام بخاری آئے کہ جی ان کو ویلکم کہا جائے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا جب محدث آتے تھے لوگ پھر ان سے حدیثیں سنتے تھے، جس طرح آج کل کو بڑا سنگر آتا ہے تو پوری پبلک اکٹھی ہوتی ہے۔ اچھا، اور امام زولی نے اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے امام بخاری سے خلق قرآن کا مسئلہ نہیں ڈسکس کرنا۔ اچھا، یہ جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوا ہے۔ اسماء و رجال کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یعنی یہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے حالات زندگی، اس علم کو جو ڈیوائز کیا گیا اسماء و رجال، رجال رجل مرد کو کہتے ہیں، اسماء ان کے نام۔ اس میں امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے التہذیب التہذیب، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، اور ان سے بھی پہلے امام الذہبی المتوفی 748 ہجری، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ ان دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ اب ظاہر شرارتی لوگ تو موجود ہوتے ہیں، جس طرح یہاں کے لوگ یزید کا مسئلہ چھیڑ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے وہ انگلش میں محاورہ بھی ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ خلق قرآن کا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ تو امام بخاری نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، چونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے، تو یہ ظاہر غیر مخلوق ہے۔
اب یہاں تک تو اتفاق ہے سب کا. اس کے آگے دو اسکول آف تھاٹ تھے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا، یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے نا، اور یہ پیجز کے اوپر جو لکھی ہوئی انک ہے اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ چونکہ کاتب لکھتا ہے لہٰذا یہ تو مخلوق ہے اور یہ لاجیکل بھی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کریشن ہے. یا پرنٹنگ پریس پہ کچھ چھاپتا ہے تو اس کی کریشن ہے. قرآن کے جو الفاظ لکھے گئے، یہ لکھے ہوئے الفاظ یہ ہے تو مخلوق ہے، وہ ظاہر انک سے لکھے گئے، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ خود غیر مخلوق ہے. اب یہاں پہ آگے اختلاف ہے. لاجیکل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے ہمارے ہاتھ کے اندر، یہ انسان نے اس کو لکھا ہے، تو یہ ہے تو غیر مخلوق چیز لکھی گئی ہے، لیکن یہ لکھنے کے بعد تو ابھی مخلوق کی فارم میں ہے نا، تبھی تو ڈسٹرائے بھی ہو جاتی ہے. اگر یہ غیر مخلوق ہو تو یہ ڈسٹرائے نہ ہو سکے. اب یہ قرآن کو اگر کوئی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، یا کوئی پرانے اوراق جس طرح حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ تو پھر اگر غیر مخلوق اس کو مانے تو پھر تو جلنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، یعنی وہ ڈیڑھی اتھل والی گل تھی. انہوں نے کہا جی یہ تو ظاہر امام بخاری نے اب اپنا موقف تو بیان کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو مخلوق ہے. انہوں نے کہا جی اور امام بخاری نے مخلوق کہتا ہے جی، اے دیکھ لو اے گمراہ ہے بندہ. اب وہ پورا مجمع ظاہر ہے امام بخاری کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شہر، حالانکہ وہ اس نیت سے گئے تھے کہ میں باقی زندگی وہیں پہ گزارنی ہے. اب وہ ان کے استاد صاحب بھی آ گئے، انہوں نے جناب اناؤنسمنٹ کرا دی. انہوں نے کہا اب وہ کیوں یہ کر رہے تھے، وہ امام بن حنبل کے شاگرد تھے، المتوفی 241 ہجری. چونکہ امام بن حنبل نے مارے کھائی ہوئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، خلیفہ عباسی معتصم باللہ کی. اب جو بندہ قربانیاں دیتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کی عقیدت بھی آخری درجے کی ہوتی ہے. وہ کوئی غلط بات بھی کرے نا تو وہ اس کو بھی آن کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنی ان کی قربانیاں ہیں دین کے لیے. جیسا کہتے ہیں نا جناب، جس طرح ہم جب کوئی پرائم منسٹر کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بندہ ایماندار ہے. ہم کہتے ہیں یار ایماندار ہے، مان لیا ہے، ہم سٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتے تھے ہم ایماندار مانتے ہیں، لیکن مطلب حکومت میں یہ کمزوریاں آ رہی ہیں. تو وہ وہاں پہ بھی نا وہ نہیں جی خدمات ہیں، خدمات ہے تو ان جو غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی بننا ہے. یا انہوں نے نہیں کہا، چونکہ اس مسئلے میں غلوف کیا تو ان کے نام پہ غلط چیز منسوب کر دی جائے. انہوں نے کہا جی بھائی جی گل یہ ہے کہ بھائی جو بندہ بھی امام بخاری کے اس عقیدے پہ ہے نا، تو امام زولی نے کہا کہ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے. تو سب سے پہلے امام مسلم اٹھے. امام بخاری تو خیر اٹھ ہی گئے اور نکل گئے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ ایٹیچیوڈ تھا امام زہلی کا. اور دوسری طرف امام زہلی کا نام اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو پتہ ہے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ایون اگر آپ ویکیپیڈیا پہ بھی جا کے لکھیں نا امام بخاری امام مسلم، تو آپ کو سینکڑوں صفحے ملیں گے. اس بندے کا آپ نام بھی لکھیں نا تو اس بندے کے نام کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اختلاف رائے کرتا ہے تو کسی کی خدمات کو ختم نہیں کر سکتا دنیا سے. اب جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی اور امام بخاری کی للہیت دیکھیں، 43 احادیث صحیح بخاری میں امام زولی سے انہوں نے لی ہیں اس کے باوجود. لیکن امام مسلم نے کہا میں نے زولی سے کوئی حدیث نہیں لینی. اور پھر ساتھ انصاف کیا انہوں نے. امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، وہ بھی میرے استاد ہیں، میرا انصاف یہ کہ میں نے زولی سے تو کوئی حدیث نہیں لینی، آپ سے بھی کوئی نہیں لوں گا، تاکہ بیلنس ہو جائے. لیکن امام بخاری کی للہیت دیکھیں، انہوں نے اپنے اسی استاد سے 43 احادیث صحیح بخاری میں لی ہیں، اگرچہ کہ اس استاد کی وجہ سے امام بخاری کو زندگی میں پھر سکون نہیں ملا. یہاں سے بخارا گئے تو پھر وہاں پہ بھی پہنچ گئے وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اور جس طرف جاتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے شہر میں نہیں آنا، آپ تو بدعقیدہ ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ امام بخاری نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر میری زندگی میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے. وہ موت کی دعا اس طرح کی کہ موت مانگنا حرام ہے، لیکن اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے نا کہ اللہ اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے عزت کے ساتھ موت دے دے، یہ بالکل جائز ہے. تو اپنی زندگی میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے، اپنے آخری، یعنی جو پنجابی کہتے ہیں نا خیر چنگی نہیں ہوئی، لیکن سر دنیا آج بخاری کرتی ہے. زولی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے.
زہلی کا ذکر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یار یہ بخاری کا ایک استاد تھا، اس نے ان کو مجلس سے نکالا تھا. بہرحال اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ امام مسلم نے انڈیپینڈنٹ سند سے نبی علیہ السلام سے احادیث لی، ورنہ انہوں نے اکثر احادیث بخاری سے ہی لے لینی تھی. جیسے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، اس کے بعد ان کے آگے سے شاگرد ہیں امام ابن حبان. اب ابن خزیمہ اگر حدیثیں لے کے آتے ہیں تو بخاری سے لے کے آتے ہیں، تو آپ کو مسلم شریف میں کئی حدیثیں امام بخاری سے ملنی تھی. پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو چین تو وہی ہے، بتانے والا تو بیچ میں امام بخاری ہے. لیکن آج یہ ہے کہ الحمدللہ امام مسلم کی اپنی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے الگ سے، جس میں بخاری نہیں آتے، اور بخاری کی الگ سے جاتی ہے جس میں امام مسلم تو ظاہر نہیں آئیں گے، وہ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے باوجود آلموسٹ 50% احادیث دونوں میں کامن ہے. 1906 احادیث بخاری مسلم میں کامن ہے. جو الگ سے عرب سکولر نے کتاب لکھی ہے اللؤلؤ والمرجان، جو قرآن میں ہے نا 2 موتی ہیں، تو انہوں نے کہا ایک موتی بخاری ایک مسلم، وہ ایک جگہ جمع کر دی انہوں نے. اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ چکی ہے. اور ویسے اگر آپ کنٹینیوس نمبرنگ دیکھیں تو بخاری میں 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 ہیں. یہ انہوں نے آنر کیا، دونوں کی نمبرنگ اس طرح ایڈجسٹ کیے برابر ہے. اور اس میں تکرار اگر نکال دینا جو ریپیٹیشن ہے تو بخاری میں آلموسٹ 4000 ہیں، مسلم میں بھی 4000 ہیں، تو 4000 ہیں اور دونوں میں کامن آلموسٹ 1906. 50% احادیث آلموسٹ کامن ہے. تو قرآن میں بھی آیا نا معاملے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ دے دیا انڈیپینڈنٹ سورس ہے. یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، یہ ہونا تھا. بہرحال اس سے کئی ایک چیزیں آپ کو پتہ چلی کہ امام بخاری کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اسی استاد سے حدیثیں لیں. امام مسلم کتنی احتیاط کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے اگر ایک استاد سے اختلاف کیا ہے، دوسرے سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا، انہوں نے اس استاد کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کیا. عزت اسی کی عزت کی وجہ سے بخاری سے بھی حدیثیں نہیں لی. یہ نہیں کہا کہ گمراہ کہہ دیا. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا امام بخاری نے، امام مسلم نے بھی. اور الحمدللہ آج ہمارے پاس دونوں ذخیرے احادیث موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. آپ دیکھ لیں، نہ یہ صحابہ ہیں، نہ یہ تابعین ہیں، یہ نہ تبع تابعین ہیں. امام بخاری امام مسلم تبع تابعین میں سے آتے ہیں. لیکن اللہ نے عزت شہرت ایسی دی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان، ایٹ لیسٹ سنی مسلمان، دنیا میں 80% زیادہ سنی ہے، ایون شیعہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے. قرآن کے بعد افضل ترین 2 کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. اور یہ چیز ہے کہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں. آپ صحابی نہیں بھی ہیں، اگر آپ دین کے لیے تڑپ شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا سکتا ہے. اور آج دیکھیں ان کا نام زندہ ہے. اس واقعے کی کلیریفیکیشن اس لیے بھی ضروری میں سمجھتا تھا، اس لیے میں نے یہ سوال انٹرٹین کیا. یہ سوال مختلف فارم میں ہمارے پاس آیا ہے. عموماً حنفیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی ان 6 کتابوں میں، جن میں 2 صحیح ہیں نا بخاری اور مسلم، اور باقی 4 سنن اربع، جن میں 80% صحیح احادیث ہیں اور 20% ضعیف ہیں، کچھ موضوع بھی ہیں، تو یہ آلموسٹ ملا کے 27,000 کے قریب احادیث بنتی ہیں اسناد کے اعتبار سے. ویسے تو آپ کریں گے تو 6-7 ہزار ہی بنے گی ساروں کی، اگر اسکروٹنگ کر لیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنتی. کیونکہ جو بخاری میں آ رہی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے. کسی ایک حدیث میں بھی امام بخاری، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، انہوں نے امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے. یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ ان سے بھی پہلے تھے. تو بخاری میں امام مالک کی حدیثیں ہیں، احمد بن حنبل کی ہیں، تو ان کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محدثین کے ہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث کی فیلڈ میں ضعیف مانا جاتا تھا، فقیہ وہ بہت بڑے تھے. یہ ان کا کوئی عیب نہیں ہے. ایک فیلڈ میں ہو سکتا ہے کہ بندہ اوپر ہو، دوسرے میں نیچے ہو. مسئلہ 197 میرا ریکارڈڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو اگر یہی رول مانا جائے تو امام مسلم بھی تو بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی تو کوئی نہیں نہ لی. یہ ڈاکٹر طارق القادری صاحب نا ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے، تو وہ نہیں لی. اس کے پیچھے تو یہ ریزن ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں لی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ امام بخاری کو گمراہ سمجھتے تھے یا امام بخاری کو ضعیف سمجھتے تھے، ایسا تو نہیں تھا.
اچھا پھر انہوں نے خود اس میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کلیئر کیا کہ جی وہ اصل میں امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ جس کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے نا کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، تو امام بخاری اس عقیدے کو غلط سمجھتے تھے. احادیث کی روشنی سے بھی ظاہر ہے یہ غلط ہے، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے امام بخاری ان کے عقیدے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے امام حنیفہ کے، اس لیے ان سے حدیث نہیں لی ہے. یہ اب ان کو بات پتہ ہے، انہوں نے بیان بھی کی. اور ساتھ اینالوجی یہ بنائی کہ امام بخاری سے بھی تو مسلم نے بھی تو کوئی نہ لی، اور پیچھے یہ ریزن تھی. یہ دونوں ریزنوں میں زمین اسمان کا فرق ہے. وہاں پہ وہ عقیدے کی کو غلط سمجھتے ہوئے، اور یہاں دو استادوں کے اختلاف میں پارٹی نہ بنتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے. یہ دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں، وہ کہتے ہیں جی وہ امام مسلم کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، تو اس میں تو صرف انہوں نے لیے 7563، اور تکرار بھی ختم کریں تو 4000 ہے. تکرار ختم کر کے کنٹینیوس نمبرنگ کو توڑ کے فواد عبد الباقی نے ایک دوسری نمبرنگ بھی کی ہے جس میں 3033 حدیثیں ہیں. یعنی ایک صحابی سے اگر ایک حدیث ہے اور دوسرے سے بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں تو ان 5-6 جس نے پہلی 6 حدیثیں صرف یہی ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اس نمبرنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دیا انہوں نے. حضرت علی سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت انس بن مالک سے بھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی، حضرت جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے بھی. لیکن کانٹینیوس نمبرنگ میں یہ 6 نمبر چلیں گے. ڈس کانٹینیوس میں جو فواد عبد الباقی نے کی ہے وہ انہوں نے اس کو ایک ہی نمبر دیا ہے. اس وجہ سے وہ نمبرنگ کا اختلاف. اسلام 360 میں ہم نے بہرحال کانٹینیوس نمبرنگ ڈلوا دی ہوئی ہے بہت پہلے ہی، میں نے کہا کہ تاکہ آسانی ہو جائے. اور میں ضمناً بتا دوں بخاری شریف کے جو چیپٹرز مسنگ تھے نا وہ بھی ڈال دیے انہوں نے. آپ چیک کر سکتے ہیں. اب رمضان آنے والا ہے نا تو آپ نے جا کے بخاری شریف میں نے بتایا تھا 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان جو مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللیل کرواتا تھا، اور اس کی پوری سند جو ہے وہ سنن الکبریٰ البیہقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں ہے. تو پہلے جب میں بتاتا تھا اسلام 360 میں 692 کی ہیڈنگ میں جائیں گے، ہیڈنگ میں غائب تھا، وہ ہیڈنگ انہوں نے ڈالی نہیں تھی، وہ اب ٹائپ کر کے ڈلوا دیا انہوں نے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. میری زید بھائی سے پچھلے ویک بات ہوئی تھی، میں نے ان کو کہا یہ مسئلہ بنا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کروا دیا ہوا ہے، کیونکہ لوگ اس کو نیگیٹیولی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بخاری میں سے چیزیں نکال دی ہیں. تو میں نے کہا وہ کسی درجے تک ٹھیک ہی دیکھ رہے تھے، آپ نے کیوں نکالی ہیں اس طرح؟ اگرچہ آپ نے، وہ کہتے ہیں میں تو ہیڈنگ سمجھ رہا تھا چونکہ اس کی نمبرنگ نہیں تھی، لیکن میں نے کہا امام بخاری کا فہم ہے وہ تو آپ نے بتانا ہے. تو یہ کہتے ہیں 3 لاکھ حدیثیں، وہ 3 لاکھ اسناد ہیں. یار قرآن کی آیات آلموسٹ 6500 ہیں، 6666 نہیں ہے سر، وہ بھی کہانی جائے نا. تو حدیثیں کیسے 3 لاکھ 6 لاکھ ہو سکتی ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں؟ آپ کی عمر نو تھی کہ آپ نے 6 لاکھ حدیثیں بیان کرنی تھی؟ ٹوٹل احادیث جو ہے نا نبی علیہ السلام کی 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. ساری کتابوں کی بھی جمع کر لیں. ویسے تو آپ کہیں گے 27,000 تو ادھر پڑھی ہوئی ہیں اور مشکات کی بھی 6,000 ڈال لیں، تو مشکات میں بھی اسی میں سے ہی ہے نا. اگر یہ حدیث ہے کہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا تو اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو، تو یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی ہے. مشکات تو خیر اسی کے نوٹس ہیں. 7 جگہ پہ ایک حدیث ہے تو اس کو 7 دفعہ تو نہیں گنا جائے گا، 1 دفعہ. اور اس ایک حدیث کے بھی امام بخاری کئی ایک طرق لے کے آئے ہیں بخاری میں، اور ہر ایک کو علیحدہ نمبر دیا گیا بعد میں. امام بخاری مسلم نے تو نمبرنگ نہیں کی تھی، نمبرنگ تو ابھی 40-50 سال پہلے ہوئی ہے اسٹینڈرڈائز، تاکہ آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکے. تو اب وہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ 7 حدیثیں ہوگی، ایک ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی، اس نے 10 تابعین کو سکھائی. حدیث 1 اسناد 10، ہر تابعی نے 10 تبع تابعین کو سنائی. ایک حدیث 100 اسناد. اور امام بخاری امام مسلم تو آ رہے ہیں تبع تابعین میں، وہاں پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کی 1000 اسناد ہیں اگر ایک صحابی بھی ہو، اور اگر کئی صحابہ ہوں تو لاکھوں میں اسناد جائیں گی. انما الاعمال بالنیات کی 700 اسناد ہیں، حدیث تو ایک ہے. کہتے ہیں جی وہ لکھاں حدیثاں سنتے، انہوں نے نا تھوڑی جی وہ جڑیاں نہیں لئیاں نا ساڑیاں سر، وہ ہے ہی نہیں سنتے. اچھا دیکھیں جو چیز سامنے موجود ہے اس کو تو نہیں ماننا، جو انہوں نے نہیں لی وہ ماننی. وہ تسی لے ہی نہیں مندے پہ ہو، تو جو انہوں نے نہیں لی ہوئی ہے وہ تو آپ نے ماننی نہیں تھی. ٹھیک ہے.
تو یہ اسناد ہے میرے بھائی، یہ کوئی اس طریقے سے حدیثیں نہیں ہیں، سندیں ہیں ان کی، طرق ہیں اتنے زیادہ. حدیثیں 10,000 سے زیادہ نہیں بنتی آلموسٹ، بہت کھینچ تان کر لیں. ورنہ اگر آپ سے کوئی کہہ جی 3 لاکھ مسلم کو یاد تھی، احمد بن حنبل کو 6 لاکھ یاد تھی، اور سارے ملینز میں بنتی ہے، اس کی ٹائم کی کیلکولیشن کریں یہ کس وقت نبی علیہ السلام یہ حدیثیں بیان کرتے تھے. قرآن تو آپ کے آخری وقت تک نازل ہوتا رہا، قرآن ہی بیان کرتے رہے، حدیثیں کس وقت بیان کی ہیں. اس کے لیے تو میں نے بتایا عمر نوح چاہیے. یہ بہت بڑی مت، اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، ابن حجر اسقلانی نے، بڑے بڑے محدثین نے اس کو ایز اے ٹاپک بنا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ تھا، میں نے اس کے ساتھ کچھ جو کو ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو اکثر سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں ساتھ ساتھ جو میرے دماغ میں آتا ہے نا میں بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی چیز اس میں سے اسکپ نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی.